عاصم منیر یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ محترم نماز قضا ہو جائے تو اس بارے شرعی حکم کیا ہے اور جان بوجھ کر قضا کرنے کی سزا کیا ہے، اس بارے رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور بہت اعلیٰ سوال کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم نہیں جانتے جو اس کا گناہ کتنا ہے۔ تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور ہمیں رب کی عبادت کرنی چاہیے، اور نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پھر ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے دکانداری میں برکت نہیں ہوتی، ہمارا کاروبار صحیح نہیں چلتا، ہم تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کے بارے میں آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جب نماز قائم کرو گے اللہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اب دیکھیں نماز قضا کرنے کی جو سزا ہے، مال اور گھر کی تباہی کا سبب ہے، یعنی تمہارے مال کا اور تمہارے گھر کی تباہی کا سبب ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جس کی نماز قضا ہوگی تو گویا اس کا مال اور گھر تباہ ہو گیا۔ حاکم کی روایت ہے کہ جس نے بغیر عذر شرعی کے دو نمازوں کو یکجا کیا، یعنی قضا کیا، اور گناہوں کے دروازے میں داخل ہوا، یعنی وہ گناہ کے دروازے میں داخل ہوا۔ روایت ہے کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہوگی گویا اس کے اہل و عیال یعنی اور مال تباہ ہو گیا، یعنی ان کے گھر والے، رشتہ دار، عزیز و گویا کہ مال اس کا تباہ ہو گیا۔ لیکن ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، اور ہم پھر دنیا کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں۔ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، نماز کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اپنا تعلق مضبوط کریں۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، اور جب بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کے رزق کی برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ اب انسان سجدے میں کیا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ یاد رکھیں جس پہ خدا ناراض ہوتا ہے، میرا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، میرا اللہ اسے اور کچھ نہیں کہتا، اس کا رزق نہیں چھینتا اور تکلیف نہیں دیتا۔ روایت میں آتا ہے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اسے سجدے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ اسے سجدے کی لذت جو ہے وہ چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، یعنی اسے سجدے کرنے کی توفیق نہیں ملتی، نماز پڑھنے کی اسے توفیق نہیں ملتی۔ یارو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، نماز میں رب کو راضی کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ ہمارے رزق میں، کاروبار میں، عمر میں اور مشکلات میں آسانیاں پیدا کر دے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔